الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا یا اہل الکتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم نہ حد سے بڑھو تم اپنے دین کے معاملے میں ولا تقولوا علی اللہ اور نہ کہو اللہ کے متعلق الا الحق مگر سچی بات انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ رسول ہیں اللہ کے اور کلمہ اس کا القاہا جو ڈالا اس نے اس کلمے کو الی مریم مریم کی جانب وروح من اور عیسیٰ روح ہیں اس کی طرف سے فآمنوا باللہ پس ایمان لو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاثہ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے باز آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے بے شک اللہ معبود ہے اکیلا سبحانہ پاک ہے وہ کہ ہو اس کے لیے کوئی لڑکا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیل نگران چند باتیں قابل توجہ ہیں ممکن ہے کہ ہم دو حصوں میں اس سبق کو تقسیم کریں پہلا مسئلہ یا اہل الکتاب اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ
یہاں پر یہودیوں کو نہیں بلکہ فقط عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اللہ نے جو تمہارے دین کی حد بندی فرما دی ہے نا، اس حد بندی کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ غلو حد سے بڑھنا یعنی بارڈر لائن کو کراس کرنا ہوتا۔ یہ جو قرآن پاک نے عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے اپنے دین کی جو حدیں پھلانگی ہیں اور ظلم کیا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کی ہے، آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اس کوتاہی اور اس زیادتی کا شکار ہے کہ جو حد بندی اللہ نے اسلام کی بنا دی اور جو حد بندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، ہم نے بھی اس حد بندی کو کراس کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سنیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں اور پھر راسخ ہوتے ہوتے ایک بدعت کی شکل بن جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد فرماؤ، دین اتنا ہے جتنا اللہ نے نازل کیا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، صحابہ نے دنیا میں پھیل کے کائنات کو سکھایا ہے۔ وہ معاملات ہوں، وہ عبادات ہوں، وہ جنگیں ہوں، میرا کہنا، آپ کا کہنا، یہ دین نہیں ہے۔ ہم وہ دین کی بات نقل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ دین نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم میں بھی اکثر لوگ، ہم یہ گلہ تو دوسروں کو دیتے ہیں نا جی، دوسروں کو گلہ دیتے ہیں کہ آپ نے اذان سے پہلے یہ شروع کر دیا، یہ شروع کر دیا۔ آپ ذرا بتائیں، یہ جو اذان شروع کرتے ہوئے اذان دینے والے کئی با آواز بلند، تھوڑا سا اذان سے آواز کم، عام معمول سے زیادہ بسم اللہ اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں نا؟ بول دو لوگ، کئی بزرگ ہیں، تو ان پوچھئے ہی نہیں۔ پھر جب ہماری اذانیں ختم ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کلمے کو مکمل کرنے کی نیت سے محمد الرسول اللہ ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، ہمارے لوگوں میں رائج ہے۔ وہاں پہ بسم اللہ کا اضافہ کرنا اور یہاں پہ محمد الرسول اللہ کا اضافہ کرنا، یہ چلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ یہ اذان کا حصہ لوگ بنا لیں گے۔ یہ ہے زیادتی۔ یہ جو ملنا ملانا ہوتا ہے، بغل گیر ہونا، یہ دین ہے، اسلام نے سکھایا ہے۔ سلام لینا، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ہم نے ایک نیا ادب بنا لیا ہے جھکنے کا،
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہے۔ قرآن نے یہ تاکید کی ہے، لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں محتاط رہو جی، دین کی جو حدیں ہیں، دین کا جو بارڈر ہے، اسے کراس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں تمام تر بدعات ہیں اور تمام تر رسومات ہیں، یہ ہم نے دین کے بارڈر کو کراس کیا ہوا۔ وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی شکل میں ہو، وہ کل 40ویں کی شکل میں ہو، وہ سالگرہ کی شکل میں ہو، وہ ہمارے یہاں رائج ان برسیوں کی شکل میں ہو، قبریں پکی بنانے کی شکل میں ہو، کوئی بھی اس کی حیت و شکل ہو، یہ دین میں غلو ہے، یہ دین میں ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے، زیادتی کی ہوئی ہے۔ حالانکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا، کل بدعت ضلالہ، دین میں دین سمجھ کے ہر نیا کیا جانے والا کام یہ کھلی گمراہی، یہ کھلی زیادتی۔ آپ نے فرمایا معاشر میں کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا اور کہوں گا کہ انہیں آنے دیں تاکہ میں انہیں جام کوثر پلاؤں، پانی پلاؤں یہاں اپنے ہاتھوں سے۔ مجھے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں کون کون سا ظلم کیا، کون کون سی نئی باتیں گھڑ لیں۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ فرمائیں گے میں انہیں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی دی، انہیں دور لے جاؤ، میرے جانے کے بعد انہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو سچ پہ مبنی ہے۔ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ فلاں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، یہ غلط باتیں رب کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کے والدین کوئی نہیں، اللہ کا برابر کوئی نہیں، حصے دار و ہم سر کوئی نہیں، رب کی برابری کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ سارا اختیار، سارا کنٹرول پروردگار کا ہے، کوئی پروردگار کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، بڑا زور ہے، بڑے پاور والے ہو، ذرا میرے کنٹرول ہو، میری حکومت و دسترس سے نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، میری طاقت سے نکلنے کے لیے، میرے اقتدار و حکومت سے نکلنے کے لیے جس زور کی ضرورت ہے وہ صرف میرا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب کے بارے میں کہ یہ رب کی بیویاں ہیں اور یہ اللہ کی اولاد ہے، اے میرے نبی آپ اعلان فرمائیں، قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کسی کو بیٹا بناتے، سنیں یہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا یہاں پہ، اگر اللہ کسی کو بیٹا بناتے
تو پھر ذرا میری بات سنیں. اللہ کسی کو بیٹا بناتے تو یقیناً اس وجہ سے ہوتا کہ کوئی عبادتیں کر کر کے سب سے رب کو پیارا ہو جاتا. اللہ پھر اسے اپنا بیٹا بناتے. سنیں، اگر اللہ نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو ہر کسی کو تو اٹھا کے بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. اسی کو بنانا تھا جس نے رب کی سب سے زیادہ عبادتیں کی ہوں. اگر یوں عبادتوں کی وجہ سے بیٹا بننا ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ کا ایک سجدہ بھی اتنے کمال کا ہے کہ ساری دنیا کو میرے سجدے پہ رشک ہے. پھر بیٹا بننا ہوتا تو میں ہوتا. میں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. دوسرا معنی، میں جو دعوے دار ہوں اللہ کی وحدانیت کا، میں جو دعوے دار ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اگر اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اللہ کے بیٹے کی فرما برداری کرتا. اگر بیٹا ہوتا تو پھر میں جب نبی ہونے کا دعوے دار ہوں تو میں رب کے بیٹے کی نافرمانی تو نہ کرتا. لیکن سنیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کی بیٹی کوئی نہیں. یہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سن لو، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ میں بتاؤں کہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغام لے کے آنے والے ہیں، بیٹے نہیں یہ اللہ کے. اور یہ کلمہ جو ہے اللہ کا کلمہ ہے، اس کا کیا معنی؟ مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے وہ نطفہ جس سے خون، گوشت اور وجود بنا، ایک ہے حکم الہی. دو چیزیں ہیں نا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ نطفے والا سلسلہ ہوا نہیں، اس لیے جو اللہ کا حکم تھا نا، اذن الہی، کن ہو جا اور کام کا ہو جانا، اس اذن الہی کو کلمے سے تعبیر کیا گیا. ایک معنی. دوسرا معنی، یہ کلمے کا بشارت ہے، خوشخبری ہے. تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح. سمجھ آ گئی؟ یہ بشارت کے معنی. القاها الی مریم، یہ بی بی مریم کی جانب بھیجا گیا، یہ کلمہ القاء کیا گیا. حضرت جبریل آئے، انہوں نے گریبان میں پھونک ماری، یہ کلمہ اذن الہی منتقل ہو گیا بی بی مریم کی جانب. وروح من، عیسیٰ روح ہیں اس کی طرف سے. یہاں پہ ایک علمی لطیفہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے، کل وقت ہو تو میں اس پہ بات کروں گا. روح ہے اس کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح کیوں کہا گیا؟ اس کی بہت ساری توجیحات میں ایک توجیہ یہ ہے کہ روح جو ہے نا حیات کا سبب بنتی ہے، زندگی کا سبب بنتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ ہے نا، پھونک مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. تو ان کی یہ جو پھونک ہے میت کے لیے حیات کا سبب بن جاتی تھی نا،
اس لیے انہیں روح کہا گیا. یہ ایک توضیح ہے. مفسرین نے یہاں پہ اور بھی کچھ لکھا. فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور جنہیں اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کیا ان پہ بھی ایمان لاؤ. یہ کوئی ووٹوں سے منتخب ہونے والے نہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کسے رسالت کے لیے منتخب کرنا ہے، اور جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، کوئی ساری زندگی چپک کے ان کے ساتھ رہ لے، ساری زندگی گزر جائے گی، رب کے منتخب کردہ بندے کی چپکے سے بھی کوئی غلطی سامنے نہیں آئے گی. میں نے ایک بات کہی تھی، اب پھر کہتا ہوں اور ختم کرنے لگا ہوں. لوگوں کے ساتھ چپک کے رہنے کے بعد ان کی زندگی کے کڑوے کسیلے راز کھلتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی اور ان کی برائیاں بھی. اور کسی کے ساتھ چپک کے رہنے والے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ان سے متنفر ہو کے ان سے کٹ جاتے ہیں. کٹے نہ بھی نا تو ان کے گلے شکوے ضرور کرتے ہیں. میرے نبی کے ساتھ جو جتنا قریب ہوا ہے نا وہ انہی کا ہو کے رہ گیا. اس نے زندگی میں کٹ جانے کا بھی نہیں سوچا، گلا کرنے کا بھی نہیں سوچا. ابو بکر صدیق ہیں، جتنے قریب گئے ہیں نا اتنے رسول اللہ کی زندگی کے راز کھلے ہیں. اور معراج کے بارے میں جب کہا گیا تھا کہ کوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا کس نے؟ یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے، فرمایا کہا کس نے ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے دوست محمد کریم نے کہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن سن لے میرے یار جناب رسول اللہ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. بات اصل میں یہ ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جی، اللہ تین ہے. اس پہ بات کریں گے. یہ ترجمہ یہاں تک دیکھ لیں آپ. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، نہ زیادتی کرو تم، نہ حد سے بڑھو تم اپنے دین کے معاملے میں، اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر سچی بات. بے شک مسیح وہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے. مسیح، لفظ مسیح کی وضاحت ہم تیسرے پارے میں کر چکے ہیں کہ مسیح کیوں کہا جاتا ہے، مسیح کیا ہے. رسول ہے وہ اللہ کی اور کلمہ ہے اس کا. القاہا الی مریم، ڈالا ہے اس نے اس کلمے کو مریم کی جانب. وروح من، اور روح ہے اس کی. فآمنوا باللہ، پس ایمان لو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اور نہ کہو خدا تین ہے، بعض جو بہتر ہے تمہارے لیے. بے شک اللہ معبود ہے اکیلا. سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیل.